حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن ہیں، اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے بڑے فضائل ہیں۔ کتب احادیث میں اگر دیکھا جائے، کتب تاریخ میں دیکھا جائے، ائمہ دین نے، محدثین اکرام نے آپ کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ سخاوت میں آپ کا بڑا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کریم ہیں، حضور کے داماد مکرم ہیں، اور پھر آپ وہ ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر عثمان کو عثمان کہتے ہیں، آسمانوں کے تمام آسمانوں کے فرشتے جو ہیں عثمان کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ آپ صاحب حیا ہیں، بڑی حیا والے، تو ذوالنورین کہتے ہیں، یعنی دو نوروں والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان غنی کے ساتھ میں نے اپنی شہزادیوں کے نکاح کیے بربنائے وحی الہی، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق اللہ نے حکم فرمایا تو پھر کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آپ کی اپنی شہزادی حضرت سیدہ رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا، اور جب آپ فوت ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غمزدہ ہوئے اور دیکھا کہ حضرت عثمان غنی جو ہیں وہ پریشان رہنے لگے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی دوسری شہزادی کا نکاح بھی رسول اللہ نے حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ اس لیے آپ کو ذوالنورین کہتے ہیں، یعنی دو نوروں والا۔ تو نور تو صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو ہی کہا جاتا ہے نا، کہ ایسے بھی ہیں لوگ وہ کہتے ہیں کہ حضور کی ایک ہی شہزادی تھی، حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں۔ اسی وجہ سے تو آپ کو حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہتے ہیں، ورنہ کسی اور کی بیٹی کو تو نور نہیں کہا جا سکتا، نور تو حضور کی بیٹی پاک کو ہی کہا جا سکتا ہے۔ لہذا حضرت سیدہ حضرت جناب رقیہ وہ بھی نور ہیں، حضرت سیدہ حضرت ام کلثوم بھی نور ہیں۔ دو نور جب آپ کے نکاح میں آ گئے تو آپ کو ذوالنورین کہنے لگے، آپ کو ذوالنورین یعنی دو نوروں والا۔ اللہ حضرت نے بڑی مزے کی بات کی، فرمایا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا، اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ عثمان غنی تمہیں آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کا جوڑا عطا کر دیا، اپنی 2 شہزادیاں عطا کر دی۔ کتنی آپ کی شان ہے، بلکہ حضور کے تو سارے صحابہ ہی شان والے ہیں، اور یہ صرف حضور کے صحابی نہیں ہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز بھی ہیں، حضور کے رشتہ دار بھی ہیں، رسول اللہ کے داماد بھی ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو عثمان غنی کی مثل ہو سکے ایک صفت میں۔ ویسے تو اپنی اپنی شان ہے، حضور سیدنا صدیق اکبر صداقت کے تاجدار ہیں، حضرت عمر فاروق عدالت و انصاف کے تاجدار ہیں، مولا کائنات تو ساری کائنات کے تاجدار ہیں، مولا کائنات تو سارے ولیوں کے تاجدار ہیں۔ رسول اللہ صاحب کو آپ کی بڑی شان ہے حضور مولا کائنات کی۔ حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کے حضور مولا ہے اس کے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مولا ہے۔ آپ کی تو بڑی عظمت ہے، مگر سیدنا اپنی اپنی عظمت ہے۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے کہ کہنا فلاں فلاں سے افضل ہے، فلاں فلاں سے افضل ہے، فلاں فلاں سے افضل ہے۔ حضور نے جسے چاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صفت میں اسے بلند کر دیا۔ صدیق کا صداقت میں کوئی شریک نہیں، عمر کا عدالت و انصاف اور حق گوئی میں کوئی شریک نہیں، سیدنا عثمان غنی کا حیا میں سخاوت میں اور کوئی شریک نہیں ہے، اور مولا کائنات کو تو پھر کوئی شریک ہے ہی نہیں نا کائنات میں، الحمدللہ تعالی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ذوالنورین کہا ہے، 2 نوروں والے ہیں آپ، 2 نوروں کے مالک ہیں حضرت عثمان غنی۔ بلکہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آپ کی دوسری بیوی پاک حضور سیدہ ام کلثوم بھی انتقال کر گئیں تو آپ بڑے پریشان رہنے لگے۔ ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے پریشان تھے، آنسو بہا رہے تھے، اور اتنی حیا تھی کہ کسی کو کہہ بھی نہیں رہے تھے کہ میری شادی کروا دو۔ رسول اللہ آئے، آقا کونین نے آپ کے سر انور پہ ہاتھ رکھا، حضور نے فرمایا عثمان کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے، کیوں رو رہا ہے؟ عثمان غنی بڑی حیا والے تھے، خاموش ہو گئے۔ رسول اللہ کی آنکھوں میں یہ آنسو آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا، حضور نے فرمایا میرے صحابہ اپنے بھائی کی کہیں شادی کروا دو، مجھے اللہ کی قسم ہے اگر میری 100 بیٹی، ایک روایت میں ہے کہ 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو فرمایا میں یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا، فوت ہوتی جاتی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ آپ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں وہ ہوں جس نے 2 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی ہے۔ معلوم ہوا جنت کے مالک حضور ہیں، جنت کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اس نے مالک اپنے محبوب کو بنا دیا۔ عثمان غنی فرما رہے ہیں میں نے 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت خریدی ہے۔
ایک دفعہ جب بیر روما یہودی کے قبضے میں تھا، وہ اپنی مرضی سے پانی دیتا تھا مسلمانوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اسے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ حضرت عثمان غنی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں۔ حضور نے فرمایا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا، وہ جنتی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے وہ کنواں بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، بلکہ سب کے لیے وقف کر دیا۔ فرمایا سبھی پانی پیو، اللہ کی ساری مخلوق ہے، یہودی بھی پیو، جو چاہتا ہے پانی اس سے پیو، یہ رسول اللہ کا فیضان ہے۔ اور دوسری مرتبہ فرمایا جیش اسرت غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور نے کہا کہ لشکر اسلام کی امداد کرو کیونکہ وہ تنگی کے دن تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی یا رسول اللہ 300 اونٹ میں پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ تعالی۔ حضور نے فرمایا کوئی اور ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں 2.5 من چاندی بھی پیش کرتا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا کوئی اور؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اتنا سونا بھی پیش، وہ سونے کی تھیلیاں لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے، سونا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور؟ عرض کی یا رسول اللہ لشکر کتنا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لشکر 30,000 ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ 10,000 فوجی کا اس کا ساز و سامان، اس کا اسلحہ، اس کی تلواریں، ان کے تیر، ان کے نیزے، ان کے گھوڑے، گھوڑوں کے اوپر ڈالنے والے جو پالان ہوتے ہیں وہ، گھوڑوں کا خرچہ، ان فوجیوں کا سارا خرچہ جو ہے 10,000 کا خرچہ میں اٹھاتا ہوں یا رسول اللہ۔ میرے اور آپ کے کریم آقا خوش ہو گئے، حضور کے مبارک چہرہ پہ مسکراہٹ تھی۔ حضور فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل بھی عثمان کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آج کے بعد عثمان جو چاہے کرتا پھرے، اللہ اکبر، جو چاہے کرے۔ عثمان کہاں کر سکتے تھے؟ گناہ تو نہیں نہ کر سکتے تھے، صحابی رسول سے رسول تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان کریمی تھی کہ حضور نے عثمان غنی کی ایک تو شان کو بلند کر دیا، اور دوسرا حضور نے یہ ظاہر کر دیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول عثمان سے اتنا خوش ہو چکے ہیں کہ اب عثمان غنی سے کوئی خطا بھی ہو جائے، بات تقاضا بشریت، کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کی لکھی نہیں جائے گی، بلکہ اس کی آنے والی بھی ساری غلطیاں اللہ نے معاف کر دی ہیں۔ تو دوستان عزیز، آپ کی بڑی شان ہے سیدنا عثمان غنی کی، کیا کیا بیان کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ اکرام کے، بالخصوص حضور کے اہل بیت اطہار، عثمان بھی اہل بیت ہے الحمدللہ تعالی۔ اگر حضور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اہل بیت ہیں حضور کے، یعنی حضور نے شامل کر کے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو، آپ کے داماد مکرم ہیں، شامل کر کے اہل بیت میں فرما دیا کہ میرے داماد جو ہیں وہ بھی میری اہل بیت ہیں، میری 4 شہزادیاں میری اہل بیت ہیں، میرے بیٹے میرے اہل بیت ہیں، حضور کے گھر والے سارے حضور کے یہ بھی اہل بیت اطہار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بلکہ صحابی کو تو جو کسی ایک صحابی کی شان میں بھی گستاخی کرے، سمجھ لو کہ اس نے رسول اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے رسول اللہ کو ناراض کیا، جس نے رسول اللہ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جو اللہ کو ناراض کر دے پھر آپ ہی جان لیں کہ اس کا دنیا و آخرت میں، بلکہ آخرت میں کیا حصہ ہو سکتا ہے۔